بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مسئلہ ہے منی، مزی، ودی، استحاضہ، یہ تین چیزوں کے بارے میں بتانے کا کہ بھئی یہ کس وقت پیش آتے ہوئے ان چاروں میں سے۔ دیکھیے، منی کہتے ہیں ان قطرات کو جو انسان کے اندر ایک جوش پیدا کر کے، ایک حرکت پیدا کر کے جسم سے تیزی کے ساتھ نکلے۔ اب وہ سونے کی حالت میں رہنے دو یا پھر جیتے جاگتے کی حالت میں رہنے دو، دونوں حالتوں میں بھی میں ابھی جو تعریف بتایا نا، انسان کے اندر ایک جوش پیدا کر کے اور ایک حرکت پیدا کر کے تیزی سے نکلنا، اس کو کہتے ہیں منی کے قطرات۔ اس سے غسل واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تو قسمیں، ابھی میں اس کی تعریف کر دیا اور اس کا بتا بھی دیا کہ بھئی منی کس کو بولتے۔ اب اس کے حساب سے یہ جب بھی نکلے، سونے کی حالت میں نکلیں دو یا پھر جیتے جاتے کی حالت میں نکلیں دو، دونوں حالتوں میں بھی اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے مزی۔ مزی کہتے ہیں اس وقت جب آپ کوئی گندی ویڈیوز دیکھ رہے، اللہ مان الحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی گندی ویڈیوز دیکھ رہے یا پھر گندے خواہشات ذہن میں بسائے ہوئے ہیں اور اسی کا استحضار کر رہے، اس کو بار بار اپنے ذہن میں چلا رہے، تو ان خیالات کے نتیجے میں کچھ آپ کے جسم میں تھوڑا سا جوش پیدا ہوا۔ ابھی جسم کے اندر آپ کے جو آلائے تناسل ہے اس کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی، لیکن کچھ قطرات نکل رہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا، یہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ جسم کے اندر اول میں تو مزی بنتی، اس کے بعد پھر یہی مزی جسم کے اندر تیزی پیدا ہونے سے منی بن جاتی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی بچی سے بات کر رہے یا پھر اس کے ساتھ بازو بیٹھ کر پیار و محبت کی باتیں کر رہے، اپنی بیوی سے، مثال دے رہا ہوں میں، بیوی سے بات کر رہے پیار و محبت کی بات کرتے کرتے آپ کے جسم میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہو کے چند قطرے نکل گئے، ابھی آپ اور اس سے پورے آپ اطمینان میں بھی نہیں آئے پورے، آپ یعنی آپ سکون بھی آپ کو حاصل نہیں ہوا، بس چند قطرے نکل گئے، تو اس سے صرف وضو ٹوٹتا، آپ کا غسل نہیں ٹوٹتا۔ اب یہی کیفیت چینج ہوتے ہوئے شدت پیدا ہو جائے، اسی کیفیت میں شدت پیدا ہو جائے، اس شدت کی بنا پر آپ کے جسم سے تیزی کے ساتھ قطرے نکلے، آپ کو ایسا مزی کے اندر بعض احساس نہیں ہوتا لیکن قطرے نکل جاتے، منی کے اندر تیزی سے نکل جائے تو سمجھ جانا کہ یہ منی ہے، اس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور یہ مزی ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو واجب ہوتا، اس سے وضو ٹوٹتا۔ دو باتیں ہو گئی۔ مزی دو وقت میں عموماً پیش آتی ہے، ایک یہ تو آپ گندے خیالات ذہن میں لاتے ہوئے آپ کے جسم سے نکل جاتی، دوسرا یہ کہ میاں بیوی کی جب ملاقات ہوتی، ملاقات سے پہلے جو ان کا کھیل کود ہوتا، جو ان کی جو پیار محبت کی باتیں ہوتی، اس وقت بھی کچھ قطرے نکلتے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ اس وجہ سے بتانا ہے، میں بیچ میں بتاتا ہوں، منی اور مزی میں فرق اس وجہ سے بتانا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مزی کو منی سمجھ کے غسل کرتے رہتے، شکی مزاج کے رہتے، 10 20 مرتبہ غسل کرتے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بھائی میاں بیوی کی ملاقات تو عموماً ہوتے رہتی، تو ہونے کے اندر آپ مزی کے جب قطرے نکلیں گے، جب غسل کریں گے تو آپ کے اوپر حرج ہے نا، یہ بہت بڑی آپ تباہی کی طرف جا رہے بار بار غسل کرنے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ان دونوں میں فرق معلوم کرنا انتہائی ضروری تھا، اس وجہ سے میں اس کی تقسیم کر کے بتا دیا۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات اس کے اندر، مزی کے اندر جیسا غسل واجب نہیں ہوتا نا، ویسے ہی روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ اس کے اندر ہے۔ اگر منی کے قطرات آپ نے اپنے ہاتھ سے نکال رہے یا پھر آپ کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں لگ رہے، تو اس سے غسل بھی ٹوٹتا اور روزہ بھی ٹوٹ جاتا اس سے۔ اور میاں بیوی کی ملاقات میں ایک بار نکل جائے تو روزہ بھی ٹوٹتا اور پھر غسل بھی ٹوٹتا اور کفارہ بھی واجب ہوتا، اور اگر پوری ملاقات ہوئی تو۔ اس وجہ سے ان دونوں میں فرق بتانا انتہائی ضروری ہے، نہ اس سے غسل واجب ہوتا نہ اس سے روزہ ٹوٹتا، کوئی نہیں، اس سے خالی وضو ٹوٹتا، وضو کر لینے کی ضرورت ہے، اور جہاں پر لگ گیا اس کو تھوڑا سا دھو لینا ہے۔ دھونے کے اندر بھی شکی نہیں بننا ہے، بعض لوگ رہتے ایک دم شکی مزاج کے رہتے، انتہائی شکی مزاج کے، اب اس کو ڈال کے لگڑتے رہتے، وہ نماز چھوڑتے رہتی، اندر بیٹھ کے لگڑتے رہتے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی چند پانی کے قطرے لے کے بہا دیجئے، بہانے میں بھی پھر بہانا ہو تو اب لے کے پھر شلوار کو لے کے نیچے تک بہاتے نہیں، بھائی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، مثال دے کے سمجھاؤں، اگر یہاں پر اگر مزی کے قطرے لگ گئے تو اتنے کو اب ایسا کر لیجئے، اتنے سے پانی بہا دیجئے۔ اپنے بچے بہانے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں، یہاں سے پانی ڈالتے تو نیچے تک اترنا نہیں کپڑے کے، یہ ایسا
نہیں ہے, یہ زیادتی ہے, آپ خالی پلی کپڑے خراب کرتے رہتے ہیں آپ اس سے, تو اس کا ذرا خیال کر لیں. تو یہ منی ہو گیا, مزی ہو گیا. یہ ہے ودی. ودی کے اندر دیکھیے یہ ودی پیش آتی ہے. اچھا یہ دونوں حالتیں عورت کے ساتھ بھی ہے, مرد کے ساتھ بھی ہے, یہ بات ذرا اچھا ذہن میں رکھیے. عورتیں گنی بنتے سمجھتے یہ حیش نہیں سمجھتے ان کے ساتھ, نہیں بھائی, عورتوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. ودی کا مطلب دیکھیے, ودی کہتے ہیں جب آپ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوتے, فارغ ہونے کے بعد کچھ گاڑے قطرے نکلتے, وہ کمزوری کی وجہ سے, مثانے کی کمزوری کی وجہ سے, معدے کی کمزوری کی وجہ سے, یا پھر اسی طریقے سے آپ کا کھانے کا جو نظام ہے وہ چینج ہونے کی وجہ سے, یا بدہضمی ہونے کی وجہ سے, یا پھر زیادہ غلط ایکٹیویٹیز میں لگنے کی وجہ سے ہوتا وہ. تو یہ جو ودی ہے, پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد چند قطرے آتے جو گاڑے رہتے, دکھتے منی کے جیسے, مزی کے جیسے. تو جو پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد جو قطرے نکلتے اس کو بولتے ودی. اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا, اس سے بھی وضو ٹوٹتا. اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی استبرا کرنا واجب ہے. کیا مطلب استبرا کا؟ استبرا کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ جب پیشاب سے فارغ ہوتے, فارغ ہونے کے بعد فوراً آ کے وضو نہ کریں. بعض لوگوں کو کھگارنے کی عادت رہتی, بعض لوگوں کو اٹھک بیٹھک کرنے کی عادت رہتی, بعض لوگوں کو چلنے کی عادت رہتی, 2 قدم آگے بڑھے تو قطرے وہ نکلتے. تو یہ کرنا واجب ہے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے, آ کے وضو کر لے رہے اور نماز پڑھنے جا رہے, تو یہ اب قطرے جو نکلتے, بعض مرتبہ نماز کے درمیان محسوس ہوتا نکل رہے بول کے, تو اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا, پھر آپ کی نماز خراب ہو جاتی. تو آپ کو معلوم ہے کہ بھئی ان ہر ایکٹیویٹیز میں لگ گیا, یعنی تھوڑا سا چلا, یا پھر تھوڑا اٹھا بیٹھا, یا پھر تھوڑا کھنگارا وغیرہ وغیرہ, ہر ایک کی الگ عادت رہتی. تو اگر کسی کوئی کام کر لیا تو وہ قطرے زائل ہو گئے, تو آپ جا کے آرام سے وضو کر سکتے, آپ شک کی بیماری میں نہیں پڑتے. اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ استبرا بولتے ہیں اس کو, کہ بھئی برات حاصل کر لینا, سکون لے لینا کہ بھئی میرے قطرے زائل ہو گئے, میں جا کے وضو کروں گا اور ڈائریکٹ نماز پڑھوں گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. کیا بھائی؟ ہاں اچھا, ماشاءاللہ, پوائنٹ کا سوال ہے. جس جگہ پہ وہ قطرے لگتے نا, اس جگہ کو تھوڑا سا دھونے کا مطلب پھر وہی دیکھو, اب مثال کے طور پہ کپڑے کے اس حصے پہ لگ گیا, 2-3 قطرے لگتے ہیں وہ, تو 2-3 قطروں کو آپ لے کے تھوڑا سا پانی سے تھوڑا سا نچلتے, ختم. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے بعد چند قطرے اپنے پیجامہ وغیرہ پہ جھڑک لو, جہاں پر اعلی تناسل وغیرہ ہے وہاں پر چھڑک لو. پیارے نبی کی سنت ہے یہ. یہی وجہ کہ بھئی شک کی بیماری دور ہو جائے, اگر کچھ چند قطرے لگ بھی گئے تو وہ ختم ہو جائے. بہرحال 2 باتیں ہوئی, 3 باتیں ہو گئی ودی کی. چوتھی بات استحاضہ. اچھا یہ اصل میں استحاضہ کا اس وجہ سے بتانا ہے کہ اکثر عورتیں استحاضہ یعنی یہ منی کو استحاضہ بول کے استعمال کرتے, یعنی اپنی زندگی میں منی کے قطرات کو بھی استحاضہ بول کے لائٹ لے لیتے, کیونکہ اس سے تو غسل واجب ہوگا نا, اس سے غسل واجب ہوگا. اس سے غسل واجب نہیں ہوتا, اس سے خالی وضو واجب ہوتا ہے, اس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے. یہ ہاں, یہ اس کی قسم میں آتی ہے استحاضہ, یہ اس میں 101 جیسے ہے. تو اپنے اکثر عورتیں کیا کرتے, استحاضہ کے خون کو یا پھر منی کے خون, یہ منی کے قطرات کو استحاضہ کے اوپر لے کے جاتے. استحاضہ کا خون اصل میں وائٹ کلر کا رہتا, خون دکھتا نہیں. تو استحاضہ اکثر عورتیں کیا کرتے, منی کے قطرات کو استحاضہ پہ جوڑ کے یا اس کے اوپر قیاس کر کے منی کی حالت میں بھی نماز پڑھ لیتے وضو کر لے کے. کیا میرا وضو ٹوٹا بول کے؟ نہیں ہوتا بھائی. اس وجہ سے مسئلہ معلوم کرنا. اسی وجہ سے میں منی کی تعریف کرا آپ کے سامنے کہ منی کی یہ علامتیں ہیں بول کے, اور استحاضہ کی عام علامت ہے. اب ان دونوں میں ایک سوال بنتا. استحاضہ کا تو خون تو عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ بھائی وہ جو وائٹ کلر کا جو خون ہوتا ایام حیض کے بعد جو آتا وہ استحاضہ کا خون ہے. عورتوں کو یہ بات معلوم ہے, اس کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ان دونوں میں فرق بتاتا ہوں میں. بعض بچیوں کو یہ سوال ہوتا, اس سے پہلے واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیجی تھی بچی سوال, میں ریکارڈ کر کے جواب دے دیا تھا, لیکن دوبارہ آپ سب کے لیے ریکارڈ کرا دے رہا ہوں. ہوتا یہ کہ بچیاں یہ سوال کرتے کہ رات میں ہم سو گئے, سونے کے بعد جب صبح اٹھتے ہمارے کو یہ اس چیز کا علم نہیں ہے کہ بھائی ہمارے کو رات میں کوئی خواب آیا نہیں آیا, کیونکہ احتلام کسی خواب کے نتیجے میں ہوتا ہے یا کسی کمزوری کے نتیجے میں ہوتا. تو ہمارے کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے کو کوئی خواب آیا یا نہیں آیا, یا ہم کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں لگے نہیں لگے, ہمارے کو اس کا خیال ہی نہیں ہے. لیکن صبح اٹھ کے دیکھ رہے تو ہمارے جسم پہ تری ہے, خطروں کے کچھ نشانات ہیں. اور پھر کپڑا جو کڑک ہوتا تو اس میں بھی ہوتا, اس میں بھی ہوتا. تو
پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ہم اب غسل کرنا یا پھر وضو کر لے کے نماز پڑھنا، یہ بہت اہم سوال ہے عورتوں کی طرف سے. تو ان کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ غور کیجئے کہ بھئی میرے کو رات میں کوئی خواب آیا تھا کیا؟ غور کیجئے، نہیں آیا. اور یہ دیکھیے کہ کوئی ایکٹیویٹیز میں لگی تھی کیا، ایسا کوئی گندی وندی چیز دیکھی کری تھی کیا، یا پھر میاں بیوی کی ملاقات ہوئی تھی کیا، میرے کو احساس نہیں ہوں گی ملاقات، یا انہوں میرے قریب بیٹھے ہوں گے. بہرحال یہ دیکھ لینا چاہیے. یہ دونوں چیزیں بھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، آپ کا ذہن بول رہا کہ نہیں میرے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو پھر آپ اس کے بجائے اس کے اوپر قیاس کر کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. شرط وہی ہے کہ آپ کو پکا یقین ہونا کہ وہ جو منی کے نکلنے کے جتنی علامتیں ہیں وہ آپ کے پاس پائی نہیں جانا، تو آپ استحاضہ کے اوپر قیاس کر کے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں. ورنہ پھر اگر آپ کو کچھ بھی ایسا دکھ رہا تو پھر آپ منی کے قطرہ سمجھ کے غسل کر کے ہی نماز پڑھنا، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھنا. بہت ساری خواتین اس میں ملوث ہے، اس کے اندر اس کو چھوڑ دیتے، اس پہ قیاس کر کے نماز نہیں پڑھنا شروع کرتے، نماز ان کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ منی سے نماز غسل ٹوٹ جاتا. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. جی اب کچھ سوال ہے بھائی؟ جو ودی ہے صاحب جی، یہ مثال کے طور پر بیٹھ کرے یا کھکا رہے یا اس سے بھی اپن کو نہیں نکلی نہیں ہوا تو کیسا کرنا؟ وہ قطرے نکلے بغیر آپ نماز نہیں پڑھنا ہے. بہت اچھا سوال ہے، بہت یہ سوال اس وجہ سے اچھا ہے. مساجد کے اندر عموماً ہوتا ہے کہ جماعت شروع ہو جاتی، اب وہ قطرے نہیں نکلے سکا محسوس ہوتا، تب بھی اپن جا کے جماعت چھوٹ رہی ہو کے وضو کر کے نماز کو چلے آتے. نہیں ہے وہ درستی نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ جو قطرے اٹکے ہوئے ہیں نا وہ نکلے بغیر آپ کا ہوتا ہی نہیں، وہ رکوع میں نکل جاتے، سجدے میں نکل جاتے. تو اس وجہ سے بہت اچھا سوال ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے دیکھنا کہ ہماری عادت کیا بنی. ہر ایک کی عادت بن جاتی ہے، وہ کمزور یہ زمانے میں تو سب کو ہے، یہ ہر شخص اس میں مبتلا ہے. تو کوئی نہ کوئی عادت بن جاتی ہے، وہ عادت کرنے کے بعد قطرے زائل ہو ہی جاتے. لیکن اگر کوئی زیادہ غلط ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تو ذرا دیر سے جاتے، تو وہ قطرے زائل ہونے تک آپ کو اسی حالت میں رہنا ہے، یعنی وہ قطرے نکال لیتا ہے. وہ قطرے نکل جانے کے بعد پھر آپ وضو کرنے کے لیے جانا، وضو کر کے نماز پڑھنا، چاہے جماعت چھوٹ جائے. یہ بات اچھا ذہن میں رکھیں. اسی میں تھوڑا سا ایک بات بتا دوں، جو وہمی قسم کے لوگ رہتے ہیں نا، جو شکی بیماری کے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابھی آ رہا ہوں گا، ابھی آ رہا ہوں گا، ابھی آ رہا ہوں گا قطرہ، ابھی آ رہا ہوں گا بول کے بیٹھے ہوئے رہتے. یہ غلط ہے. آپ جو آپ کو ایکٹیویٹی بتا گئی کہ بھئی یہ کام کر لو، اس سے خطرے زائل ہو جاتے ہیں، وہ کر لے کے ختم، اپنے کام میں لگو. آپ اس کی طرف ذہن ہی مت دو. جتنا آپ ذہن دیتے گئے تو وہ قطرے نکلتے رہتے، اس لیے کہ ہمارے جسم کا سارا تعلق ذہن سے ہے. آپ ذہن کو جتنا اس میں ملوث کریں گے وہ قطرے آتے رہتے، آپ رکتے نہیں. وہ تو پہلے وہاں سے ذہن سے ہٹائیے، اس کے بعد وہ کام میں کر کے وضو کر کے سیدھا نماز پڑھیے. ٹھیک ہے بھائی؟ اور کچھ سوال ہے؟ تو اس سے رکنے کے کچھ ہے کیا؟ کس کو؟ یہ دو تین چیزوں. ہاں بس غلط ایکٹیویٹیز سے بچنا چاہیے، غلط خیالات سے بچنا چاہیے. جب بھی غلط خیال آ گیا، دوسرا اچھا اس کے اندر طبی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ بھائی مزی ہے، ودی ہے، یہ دونوں بیماری سے پیش آنے والی چیزیں ہیں. عموماً مزی پھر بھی آ جاتی ہے، لیکن فوراً کسی کو آ رہی، بار بار آ رہی، تو سمجھو یہ بھی بیماری ہے معدے کی کمزوری کی وجہ سے، معدے کی گرمی کی وجہ سے. تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ہے نا تلبینہ اور اسی طریقے سے وہ جو کھجور کا پانی ہے، یہ چیزیں استعمال کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ بہت اثر پڑتا. کیا ہے وہ؟ یہ کہ بھائی رات میں آپ کھجور لیجئے، پانی میں بھگائیے، پانی میں بھگا کے چھوڑ دیجئے، صبح اٹھنے کے بعد اس کا پانی پی لیجئے. ایک عرب کا کہنا تھا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا. تجربے کے طور پہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، کیونکہ جو بات تجربے میں آتی ذرا زیادہ مفید رہتی. ایک عرب کا کہنا تھا کہ ہماری جتنی صحت ہے، اور ہم جو 60 سال میں بھی جو ہم شادی کرتے، اس کا اہم راز یہ ہے کہ ہم کھجور کو کبھی نہیں چھوڑتے. ہم چاہے جتنے میں امیر ہو جائے، ہمارے پاس جتنا پیسہ آ جائے جو ہے، ہم کھجور کے پانی کو کبھی نہیں چھوڑتے. خود کھجور بھی کھاتے اور شام میں کھجور بھگا کے اس کا پانی پیتے. اس سے گھٹنے مضبوط ہوتے، اس سے قوہ مضبوط ہوتے. قوہ مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ ساری کمزوریاں ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے بھائی؟ اور ایک عمل بتا دیتا ہوں میں، ذرا آپ لوگ کو بہت مفید ہے. وہ یہ کہ بھائی مسکے کے اندر کھجور بھگا کے، مسکا لے لینا، کھجور گٹلی نکال کے اس کے اندر 10-15 منٹ رکھ کے دونوں کو ملا کے کھانا. اس سے بھی بہت اثر پڑتا، یعنی گاڑھا پن پیدا ہوتی کہ مزی کے قطرے نکلنا ختم ہو جاتے. وہ کمزوری کی وجہ سے، پتلا پن آنے کی وجہ سے ہی وہ قطرے نکلتے رہتے. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں. پھر انشاءاللہ اگلا سبق بعد میں ریکارڈ کریں گے.